ہمارے آرمی چیف جو ہیں جنرل سید عاصم منیر صاحب، ان کی والدہ محترمہ جو ہے ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کو بہت عروج دیا, بے شک, اور یہ ان کے دل کی ٹھنڈک, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا بیٹا ان کا, اور بیٹے کو بھی بڑی توفیق ہوئی ان کی خدمت کرنے کی. اللہ تعالیٰ ان کی خدمت قبول کرے اور جنت میں ان کے درجات بلند کرے. یہ علامہ اقبال نے اپنی والدہ کے انتقال پر جو نظم لکھی تھی نا, اچھا, دنیا کی جو بہترین نظمیں لکھی گئی ہیں والدہ کے انتقال پر یا والدہ کے بارے میں, تو والدہ مرحومہ کی یاد میں, تو وہ مجھے بہت طویل نظم ہے اور بڑی مارکے کی نظم ہے. تو اس کے چند اشعار جو ہیں میں ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جسٹس اپنا جنرل عاصم منیر صاحب کی, وہ اقبال کہتا ہے, دام سیمی تخیل ہے میرا آفاق گیر, کر لی ہے جسے تیری یاد کو میں نے اسیر. میرا تخیل جو ہے دنیا پہ پھیلا ہوا ہے اور میں نے تیری یاد کو اس میں بند کر لی ہے, قید کر لیا. یاد سے تیری دل درد آشنا معمور ہے, جیسے کعبے میں دعاؤں سے فضا معمور ہے. جیسے کعبے میں دعائیں بسی ہوئی ہیں, اس کی فضا میں لوگ آتے ہیں دعائیں کرتے ہیں, کعبے کی فضا میں وہ دعائیں رچی بسی ہیں. اسی طرح میرے دل میں تیری یاد ہے, میرا دل تیری یاد سے بھرا ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں تنگ نور فطرت ظلمت پیکر کا زندانی نہیں, تنگ ایسا حلقہ افکار انسانی نہیں. یعنی جو نور فطرت ہے نا, وہ اس جو پیکر ہے اس کا پابند نہیں ہے کہ اسی میں قید ہو کے رہ جائے. وہ تو ایک پھیلی ہوئی چیز ہے. اور زندگانی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر, زندگانی خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر, اور مثل ایوان سحر مرکت فروزہ ہو تیرا, مثل ایوان سحر مرکت فروزہ ہو تیرا, جیسے نور کا تڑکا ہوتا ہے, اور نور سے معمور یہ خاکی شبستہ ہو تیرا. یہ تیرا جو خاکی گھر ہے جس میں تو آرام کر رہی ہے مٹی کا, نور سے معمور یہ خاکی شبستہ ہو تیرا, اور آسماں تیری لہت پہ شبنم افشانی کرے, سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہ بانی کرے. یہی دعا ہے عاصم منیر صاحب کی والدہ کے لیے. وہ علامہ اقبال کی نظم پڑھیں اور ان کو سکون ملے گا, اور ایک نئی دنیا میں پہنچ جائیں گے. اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے خود اپنے آپ کو محسوس کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے, اور ہم سب جو ہیں جن کی مائیں زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے. جو ہمارے جیسے لوگ جو ہیں جن کی مائیں اللہ کے پاس پہنچ چکی ہیں, ہمیں ان کی یاد میں ان کو یاد کرنے کی, اور ان کے لیے کچھ صدقہ کرنے کی, اور ان کو اصالِ ثواب کرنے کی توفیق عطا. اور اس وقت جو ظاہر ہے شامی صاحب جو ان پر بیت رہی ہوگی وہ وہی ظاہر ہے دکھ سمجھ سکتے ہیں, درد تنہائی یا درد جدائی جو ہے وہی سمجھ سکتے ہیں. ماں کا رشتہ ایسا ہے کوئی دوسرا رشتہ اس کا متبادل نہیں, اور ماں ایک ایسی ہستی ہے, بس اس کے بعد جو خدا کی ذات ہے, جو خدا کی رحمت ہے, اور پھر وہ ماں کی رحمت ہے, اس میں آتی رچی بسی ہے وہ ایک خدا ربائی کی ہے رحمت سر, کا ایک ربائی ہے, ایک پرتو ہے. ہاں ایک ربائی ہے کہ درد تنہائی شدت سے ہوتا رہا, مدت و آسماں ساتھ روتا رہا, یادوں میں رہا زندہ وہ تا قیامت, آغوش لہد میں گرچہ سوتا رہا. بس تو بہرحال آسماں تیری لہد پر شبنم افشانی کرے, سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے مرحومین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں. دیکھیے وہ ہمارا وہ مرحومین جو ہیں وہ یعنی خاک نہیں ہوتے, وہ زندہ رہتے ہیں, اور ان تک ہمیں ہماری ان سے ملاقات ہونی ہے. اور اللہ میاں نے کہا ہے, اللہ نے قرآن کریم میں, کہ اگر اولاد جو ہے اس میں کچھ کمی بیشی ہوگی, اور ماں باپ جو ہیں ان کا وہ تقویٰ پرہیزگاری میں اس سے آگے ہوں گے, تو اللہ اس اولاد کو اپنے والدین تک پہنچا دے گا, والدین کی عبادت کے صدقے. اور اگر والدین کی کچھ کمی بیشی ہوگی اور اولاد جو ہے بڑی ہوئی ہوگی, تو پھر اس کے صدقے اللہ میاں والدین کو اپنی اولاد سے ملا دے گا. تو ہمیں آپ اپنے مرحومین سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور اسی لیے اقبال نے کہا ہے نا کہ مرنے والے مر تو جاتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں, وہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں. اور مرنے والے کی جبیں روشن ہے اس ظلمات میں, جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں.